امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک چیز اور بتا دوں، ایک یہ بات بتائی بائی دی وے میرے ذہن میں آ گئے، جتنے امام ہیں یہ سب خوش لباس تھے، میلے کپڑے نہیں پہننے والے تھے. میلے کپڑے پہننے والا کبھی امام نہیں بنتا، نہ نہانے والا، میلے کپڑے پہننے والا، صفا ستھرا جسم نہ رکھنے والا، اس کو کوئی منصب نہیں ملتا. یہ حضور کی سنت کے خلاف زندگی ہے. یہ زندگی حضور علیہ السلام کی سنت کے، جس کی ٹوپی میلی ہو، کپڑے میلے ہوں، اس دین اس کے پاس کیوں رہے گا؟ بتائیے کیوں رہے گا دین؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو جو آدمی صاف ستھرا صورت و سیرت میں خوب بن کے نہیں رہتا، اس کے پاس اللہ اپنا دین کیوں چھوڑے گا؟ وہ دین کے نور سے محروم رہے گا. یہ میری بات سمجھیں. کسی کی جوئیں پڑ رہی ہیں، کہ کھجلی کر رہا ہے، کسی کے کپڑے صاف نہیں، کسی کے جوتے پالش نہیں. جو آدمی جوتے بھی پالش کر کے نہیں چلتا، کپڑے بھی پریس نہیں، صاف بھی نہیں، میلے ہیں، وہ صاحب دین ہی نہیں ہے، وہ دین کا طالب علم نہیں ہے. دین کا طالب علم نظیف، صاف اور باہر کے ستھرے پن سے بیٹے باطن کی ستھرائی پر عکس پڑتا ہے. غسل صرف جسم کو صاف نہیں کرتا، باطن پر عکس ڈالتا ہے طہارت کا. آپ فرق کر کے دیکھ لیں، نفل پڑھنے سے پہلے باتھ روم میں غسل کر لیں، غسل کے بغیر بھی ایک نفلی عبادت کریں تہجد کے وقت یا کسی وقت میں، یا اور عام نماز کے بارے میں بھی پڑھیں اور نوٹ کریں. جیسے آدمی نوٹ کرتا ہے نا الیکٹرومیٹر پہ یا تھرمومیٹر میں یا اپنے بیرومیٹر میں کوئی چیز ریکارڈ کر لیتا ہے، اپنے محفوظ کر لے کہ کیا کیفیت ملی، کیفیت کو ریکارڈ کر لے. یکسوئی، لذت، خشوع اور خضوع، انہماک، توجہ نماز میں، حلاوت، اس کو نوٹ کر لیں. اس کے بعد اگلے دن وہی نماز، وہی نفل جو اسی ٹائم غسل کر کے صاف کپڑوں کے ساتھ پڑھیں. میلے کپڑے کے ساتھ بھی پڑھ کے دیکھیں، صاف پریس کیے ہوئے ستھرے اجلے کپڑے غسل کے بعد، ایک خالی وضو کے بعد، ایک غسل کے بعد، اور پھر اس کیفیت کو نوٹ کریں. کوئی یہ کہہ سکتا ہے دوسرا جی یہ اس سے نفسیاتی فرق ہوتا ہے. تو میں نے کب کہا غیر نفسیاتی فرق ہے؟ ہوتا ہے تو ہوتا پھر ہے نفسیاتی فرق. سادہ سی بات ہے نا بیٹے. تو نفسیات بھی تو انسان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. بعض لوگ ایسے بدھو اور ہمارے لوگ پھر الجھاؤ میں مباحثوں میں پڑ جاتے ہیں. ہم تو بیٹے لمبے چوڑے مباحثے سمجھتے ہیں ایک جملے میں ہی ختم ہو سکتے ہیں اگر بندہ تھوڑا سا عقل سے کام لے. کوئی کہے گا جی یہ کیا بتا، اس میں روحانیت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو ایک سائیکولوجیکل فیلنگ ہے، نفسیاتی فیلنگ ہے. ٹھیک ہے مان لیا، تو فیلنگ انسانی شخصیت کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بھی فیلنگ ہے، تو فیلنگ بھی دین کا حصہ ہے. یو فیل لائک دیٹ، اور اس فیلنگ سے اثرات ہوتے ہیں. فرمایا کاننا کا تراہ وعبد ربا کا کاننا کا تراہ، عبادت اللہ کی اس طرح کرو کہ تم فیل کرو کہ اسے دیکھ رہے ہو. کاننا کا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. تو گویا کیا ہے؟ اسی فیلنگ کو کہتے ہیں. when you feel something تو فیل کہاں کرتے ہیں؟ کوئی کہے گا دل میں فیل کرتا ہوں، کوئی دوسرا سائنٹسٹ اور فلاسفر کہے گا دماغ میں فیل کرتے ہیں، کوئی کہے گا سینسز میں فیل کرتا ہے. جو سینسز ہیں فیلنگ کی، کوئی کہے گا اس سے ایک پرسیپشن ہے، کوئی کہے گا ایک کنسیپشن ہے، کوئی کہے گا ایک سائیکولوجیکل ایک امپیکٹ ہے پرسنالٹی پر، کوئی کہے گا آئی فیل دس ان مائی ہارٹ، کوئی کہے گا آئی فیل دس ان مائی سول، کوئی کہے گا آئی فیل دس ان مائی مائنڈ. یو مے فیل اینی ویئر. ساری چیزیں اور آل دیز تھنگز ناٹ پارٹس آف یور پرسنالٹی. ختم. اگر دماغ میں فیل کرتے ہیں تو دماغ آپ کے جسم سے باہر ہے، روح جسم سے باہر ہے، حواس جسم سے باہر ہے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے، اور یہ سارے مل کر ایک دوسرے پہ اثر ڈالتے ہیں. ذہن کے اوپر اگر بوجھ ہو، انتشار ہو، کوئی غم اور فکر ہو، الجھا ہوا ہو ذہن، تو نماز میں یکسوئی نہیں ہوتی. تو سب چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. سب چیزیں کیا بیٹے؟ انٹر لنکڈ ہیں.
تو کوئی سی تعبیر جو کرے، ہمیں اس تعبیر سے غرض نہیں ہے بھائی، ہمیں تو عبارت سے غرض ہے، اس کے اصل معنی سے غرض ہے۔ تو یہ جو ستھرا پن، تو بائی دی وے خیال آیا امام اعظم اور باقی سب خوش لباس تھے، چہرے میں حسین تھے، ان کے لباس چہرے صاف ستھرے اجلے تھے، لباس خوبصورت پہنتے تھے، ٹوپی خوبصورت پہنتے تھے۔ امام اعظم ایرانی طرز کی کالے رنگ کی ایک لمبی ٹوپی پہنتے تھے۔ اب میں اس کا تصور کر سکتا ہوں، چشم تصور میں وہ کیا ہوگی، کیونکہ میں نے جو ایرانی اور سینٹرل ایشین سٹیٹس اور ٹرکی یہ ساری جو تھی، تو ان کے جو پرانی قدیم ٹوپیوں کے کئی نقش دیکھے ہیں ہم نے، اندازہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس میں ایک وجاہت تھی، کیا ایک وجاہت تھی۔ پھر لباس خوبصورت پہنتے تھے، اور پھر اس میں تھا کہ ہر وقت معطر رہتے تھے، عطر لگاتے تھے۔ امام اعظم سینٹ لگاتے تھے ہر وقت، نان الکوہلک، عطر کے ساتھ رہتے، لباس کو صاف ستھرا اجلا رکھتے۔ یہی آقا علیہ السلام کی نہیں آپ پڑھتے ہیں سیرت پاک؟ بولیے، ان چیزوں کا تو کوئی کلیش سادگی سے نہیں ہے۔ اگر یہ سادگی کے مخالف ہوں تو آقا علیہ السلام کی اپنی سیرت پاک ایسی کیوں ہو؟ آقا کی سیرت، سادگی چیز ہی اور ہے، سادگی طبیعت کی سادگی ہوتی، کیا وہ ایک اور موضوع ہے بیٹے۔